السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل۔ میں ہوں سید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، تاجر ہیں، سول سوسائٹی کے ایکٹیو ممبر ہیں، راجہ سرفراز احمد خان، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سرفراز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شبیر شاہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آج آپ نے موقع دیا۔ اچھا، کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ یونیورسٹی میں جو باضابطگیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے آپ کی پوسٹ بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی آپ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو یونیورسٹی کے ملازمین تھے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یونیورسٹی خسارے میں جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے ایک مناظرے کا چیلنج کیا ہوا ہے۔ مجھے ذرا بتائیں، آپ نے کیا ملازمین تنظیموں کو آپ نے کیا مناظرے کا چیلنج کیا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں پیر صاحب، یہ 2017 سے لے کے آج تک یونیورسٹی خسارے میں کیوں جا رہی ہے؟ بیسک وجہ یہ ہے کہ 2017 سے جب تعیناتی ہوئی وائس چانسلر کلیم عباسی کی، اس سے لے کے 2025 تک جامعہ کشمیر میں کی جانے والی کرپشن اور بدوں میرٹ تقرریاں اور شاہ خرچیوں کی وجہ سے جامعہ کشمیر 2022 میں 85 کروڑ روپے کی مقروض تھی، جس کا آفیشیل ریکارڈ آڈٹ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت یہ انتظامیہ خاموش تھی۔ آج 2025 میں کلیم عباسی کے جانے کے بعد ایک نئے وائس چانسلر صاحب تعینات ہوئے ہیں، ناصر جمال خٹک صاحب، جن کا تعلق پشاور سے ہے۔ انہوں نے آ کے جامعہ کشمیر میں کچھ چیزوں پہ ہاتھ ڈالا، تو اس مافیا کو وہ واقعات ہے کلیم عباسی کی جو اس دور میں یہ شاہ خرچیوں پہ عیاشیاں کرتے تھے، آج ان کے لیے پرابلم بنی۔ آج وہ بلیک میل کر رہے ہیں وائس چانسلر ناصر جمال خٹک صاحب کو بھی اور گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو بھی کہ بھائی 1 ارب روپے کے خسارے پہ ہے، جبکہ 2022 میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا، ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا، خبر اخبار کا ایک ہاف پیج کالم چھپا جس میں آرڈر رپورٹ کے ڈاکومنٹ ساتھ لگے ہوئے تھے۔ اس وقت تھی یونیورسٹی 85 کروڑ روپے کی مقروض۔ جس وقت ہم نے آواز اٹھائی کہ بھائی یونیورسٹی میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن کسی بندے نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب جب یہ باہر آئے، ان لوگوں نے آ کے دوبارہ بلیک میلنگ شروع کی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی ذاتی مراحت کے لیے، اپنی ذاتی تنخواہوں کے TADA کے لیے، اپنی تنخواہوں میں اپنے اسکیل کے حساب سے اضافے کے لیے۔ تو اس پہ میں نے دوبارہ اپنے آپ کو ایکٹیو کیا، جبکہ میں بیچ میں کلیم عباسی کے جانے کے بعد خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اس وجہ سے انہیں مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ 1 ارب روپے کا کلیم کرتے ہیں۔ میں آج آپ کے چینل کے تفضل سے کہتا ہوں، حکومت آزاد کشمیر سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ میں مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں، اور میں ساتھ ان کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اگر یہ پھر احتساب کیا جائے، یہ 1 ارب روپیہ نہیں ہے، یہ تقریباً 2.5 سے 3 ارب روپیہ برآمد کر کے دوں گا میں۔ اگر نہ برآمد ہوئے تو مجھے جو سزا دینی ہے وہ سزا دے، میں اس کے لیے تیار ہوں یونیورسٹی کے ریکارڈ کے مطابق۔ ایک تو آپ نے شاہ خرچیوں کا حوالہ دے دیا، الزام تو کوئی بھی لگا سکتا ہے، لیکن ان شاہ خرچیوں کی تفصیل اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں تو۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو آج ٹیچر ایسوسیشن آ کے بیٹھی ہوئی ہے، شبیر شاہ صاحب، ان کے ایک رول انہوں نے بنایا ہوا ہے TTS اور BBS۔ اس پہ ٹیچر تعینات کیے جاتے ہیں جو ڈبل تنخواہ لیتے ہیں۔ جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب جاتے ہیں، وہ BBS پہ چلے جاتے ہیں، جس پہ احتساب بیورو میں جا کے 4 بندوں کا احتساب کروانے کے 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کے لگ بھگ، جس کا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، میں یونیورسٹی کو برآمد کروا کے دیا ہے۔ اچھا، یہ میرا ایک سوال بھی تھا کہ یہ بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے 1 کروڑ سے اوپر جو رقم ہے وہ میں نے برآمد کروائی ہے، تو یہ کیا برآمدی کے کیا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا؟ برآمدگی کا طریقہ کار، ہم کیس لے کے گئے احتساب بیورو میں۔ احتساب بیورو میں ریکارڈ منگوا کے انہوں نے انکوائری کی ہے۔ انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے پیسہ برآمد کیا اور یونیورسٹی کو لکھا کہ بھائی فلاں فلاں لوگ ہیں، ان سے یہ پیسہ واپس ریکور کیا جائے، جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ اب آگے یونیورسٹی نے وہ پیسہ ان سے وصول کیا یا نہیں کیا، وہ تو ہمارے ڈومین میں نہیں تھا، نہ ہمارا کوئی اختیار تھا کہ بھائی ہم وہ وصول کر کے دیں۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ رقم کتنی تھی؟ یہ سر کوئی میرا نظر 1 کروڑ کچھ کے لگ بھگ، رقم تو بہت تھی، کوئی 18 لوگ تھے، لیکن جن میں سے 4 کا احتساب ہوا ہے، ٹھیک ہے، باقی پینڈنگ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اداروں کا آپ کو اندازہ ہے کہ بھائی ہمارے ادارے باقی بھی کتنے ہیں، فیئر ہے، تو وہ اس کی نظر ہو گیا۔
باقی اس کے لیے آج سے نہیں لڑ رہا میں 2017 سے لے کے آج تک جامعہ کشمیر کو بچانے کے لیے میں ایک ادنا سا کارکن ہونے کے ناطے میں آج یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں، اس جامعہ کشمیر کے یہ ٹیچر اور یہ انتظامیہ مجھے کروڑوں روپے کی آفریں دیتی تھی، یہ پیسے لو، یہ ویگو گاڑی لو اور اپنے بندے دو اپائنٹ کرنے، یہ اس کے گواہ میرے پاس موجود ہے، آئے کوئی پلیٹ فارم پہ مجھے بلائیں، میں وہ بندے سامنے لے کے آؤں گا جو مجھے میرے آ کے میرے ضمیر کا سودا کر رہے تھے، لیکن میں کسی جگہ پہ جھکا نہیں ہوں۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ 1,10,00,000 یہ سے 1 کروڑ سے اوپر آپ نے 4 لوگوں سے برآمد کی یہ رقم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مزید بھی چیزیں ہوں گی، کتنے لوگوں کی یہ کتنے پیسے بن جاتے ہوں گے بے شمار؟ اگر اس چیز میں ایک دعویٰ جو کر رہا ہوں نا، میں یہ 1 ارب کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں 2.5 سے 3 ارب کا کر رہا ہوں، میں 2.5 سے 3 ارب روپے کے ثبوت دوں گا۔ آج کوئی ادارہ 2017 سے لے کے 2025 تک کا ریکارڈ اٹھائے، ان کا ریکارڈ اٹھائے، میرے کہنے پہ نہیں، یہ سارا ریکارڈ اٹھائے دوران کلیم عباسی وائس چانسلر کا، ٹھیک ہے، اربوں روپے نکل آئیں گے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں۔ تو وہ اربوں روپے ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ وہ کس جگہ پہ ایڈجسٹ ہوئے ہیں جو آپ ریکور کریں گے؟ وہ اربوں روپے ان کی شاہ خرچیوں پہ، جس طرح ٹی ٹی ایس پہ جا کے انہوں نے تنخواہیں لی، ایک ملازم کلیم عباسی صاحب کے دور میں گریڈ 14 میں بھرتی ہوا ہے، انہی کی دور میں گریڈ وہ 17 میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر گریڈ کے ساتھ ہزاروں کی حساب سے انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافے لیے، ٹی اے ڈی اے لیے، پھر ان کی شاہ خرچیاں یونیورسٹی کو ایک انہوں نے عیاشی کا اڈا بنایا ہوا تھا، آرڈر رپورٹ کرنے والوں کی یونیورسٹی کا بل آتا تھا کھانے کا لاکھوں روپے کے حساب سے۔ آج وہی یونیورسٹی ہے کہ وہاں پہ وائس چانسلر صاحب کہتے ہیں صرف کعوہ بناؤ، باقی جس نے جو کرنا ہے اپنے پیسے کرو، ٹھیک ہے، یونیورسٹی پہ یہ چیز نہیں، ہم یہ عیاشی کا اڈا نہیں بنائیں۔ پھر انہوں نے ایک شاہ صاحب یونیورسٹی کا سارا کچھ ہونے کے باوجود، بلڈنگیں موجود ہونے میں، 76 میں ایک انہوں نے گیسٹ ہاؤس کیوں رکھا ہوا تھا؟ جبکہ یونیورسٹی کی بلڈنگ موجود ہے، ہاؤس اندر موجود ہے ملازموں کے لیے، گیسٹ ہاؤس بھی موجود ہے، پرائیویٹ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس 76 میں ان کے پاس ایک گیسٹ ہاؤس تھا، اور میری اطلاع کے مطابق اسلام آباد میں بھی انہوں نے رینٹ پہ ایک گیسٹ ہاؤس رکھا ہوا تھا۔ یہ شاہ خرچیاں تھیں، گاڑیاں بے دریگ۔ ابھی حال ہی میں جو پریس کانفرنس کی گئی ہے ملازمین کی جانب، یونیورسٹی ملازمین کی جانب سے، ان کا تو یہ کہنا تھا کہ پچھلے 1 سال سے ہماری جو تنخواہوں میں اضافے لگے ہیں ہمیں وہ تک ادا نہیں ہوئے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ خرچیاں کر رہے ہیں۔ دیکھیں پیر صاحب، بات یہ ہے کہ ان کے اضافے لگتے اس نے یونیورسٹی کو بچایا ہوتا۔ جب 2017 سے پہلے ڈاکٹر یہاں پہ تعینات تھے خواجہ فاروق صاحب، اس وقت جامعہ کشمیر مظفر آباد کے اثاثے جو پڑے ہوئے تھے 4 کروڑ روپے کیش میں پڑے ہوئے تھے جو ابھی بینک مظفر آباد سی ایم آئی روڈ پہ 4 کروڑ اثاثے پڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب کو یہاں سے انہوں نے نکالا، بلکہ ان پہ تشدد کروایا گیا ایک لابی کے تھرو، اس کے بعد جناب وہ 4 کروڑ روپے شفٹ ہوا نیشنل بینک میں، وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نوکریاں دلوائی۔ وہ سکینڈل جب ہم منظر عام پہ لے کے آئے، شور بنا، وہ پیسہ شفٹ ہونے میں اوپر سے نیچے نیشنل بینک سے بی بینک میں جانے کے لیے راستے میں سے 2.5 کروڑ روپیہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک میں ان سے حساب لیتا ہوں، انہوں نے مجھے حساب نہیں دیا۔ آج تک ان کو ہر پلیٹ فارم پہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ پیسہ کس نے لیا ہے، کہاں گیا ہے، کوئی ان کے پاس حساب نہیں ہے، کوئی نہیں بول رہے۔ اس میں میں آپ کو ایک اور بہت مزے کی بات بتاؤں، یہ شاہ خرچیاں، آپ کا اگر 7,000 اسٹوڈنٹ ہے 7,000 اسٹوڈنٹ آپ کو ایک فیس دیتا ہے 3,500 4,000 کی مد میں لائبریری سیکورٹی فیس، میرے ریکارڈ کے مطابق، جامعہ کشمیر کے ریکارڈ کے مطابق، جو ریکارڈ میرے پاس ہے وہ کوئی 58 لاکھ روپیہ بنتا ہے، جو قابل واپسی ہوتا ہے۔ میں ڈگری مکمل کر چکا ہوں، میری سیکورٹی لائبریری فیس مجھے واپس ملنی چاہیے، آج تک نہیں ملی، اور یہ تمام بچوں کو نہیں مل رہی۔ کوئی ایک ثبوت ہے نا میرے پاس، تو جو ریکارڈ ہے کسی ایک کو بھی نہیں ملا۔ وصولی کے ٹائم پہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن آپ نے داخلہ کیا وہ رسید لے کے آؤ۔ اب ایک بچہ 5 سال ایک رسید نہیں رکھ سکتا، ان کو پتہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس سیکورٹی اس کی پڑی ہوئی ہے، لیکن شرط کیا ہوتی ہے کہ بھائی وہ رسید لے کے آؤ کہ جس دن آپ نے یونیورسٹی جوائن کی ہے۔ رسید 5 سال میں نہیں رہتی، بچے گم کر دیتے ہیں، اگر ہے بھی کسی کے پاس آج کل میں وہ یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا تھا
کچھ عرصہ قبل کلیم عباسی صاحب ہی یہاں پہ وائس چانسلر تھے، تو آپ کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ آپ کو گرفتار کر دیا گیا ہے، تو وہ کیا سارا معاملہ تھا؟ بالکل ایسا ہی ہے، میں 3 دن گرفتار رہا ہوں اور اس کے بعد میں 2.5 سے 3 سال تک وہ کیس بھگتا رہا ہوں. کیس فیصلے کے قریب پہنچا تو یہ یونیورسٹی والے آ کے جج کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ بھائی ہم کیس ٹرائل نہیں کرنا چاہتے. وہ وہیں پہ پینڈنگ ہو گیا. آپ کے اوپر کیس کیا تھا؟ میرے اوپر یہی کیس تھا کہ یونیورسٹی کے خلاف یہ کیوں بول رہا ہے، یہ یونیورسٹی کے ڈاکومنٹ باہر کیوں آ رہے ہیں. اس وجہ سے میں ریکارڈ کو لے کے پبلک کر رہا تھا. اس وجہ سے کئی چھوٹے ملازم کلرک جس کی ورتھ اتنی ہے کہ بھائی وہ کلریکل کام ہی کرے، ٹھیک ہے، ان کو نوکری سے فارغ کیا گیا، ان کو زیر تاب لایا گیا. آج یہ میری بہن انتہائی محترم میں قابل عزت ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دوران کلیم عباسی زیر تاب رکھی گئی تھی کیونکہ یہ فیئر تھی. یہ ریحانہ کوثر صاحبہ یہ فیئر تھی، یہ یونیورسٹی کے لیے درد دل رکھتی تھی، ان کو زیر تاب رکھا گیا. آج ان کو آگے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ کلیم عباسی کے باقیات، آج میں کہتا ہوں کہ کلیم عباسی کی باقیات کا احتساب کیا جائے. 70 لاکھ روپے کی ایک گاڑی ہے ان کے پاس، ایک کلرک ہے، اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آئی؟ کلرکوں کی ہاسپٹل چل رہے ہیں شاہ صاحب، ہاسپٹل چل رہے ہیں کلرکوں کے، ہائی ایکس چل رہے ہیں کلرکوں کے دیرکوٹ سے راولپنڈی روٹ پہ. اور یہ سارے ثبوت آپ کے یہ سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں. تو مجھے بتائیں اس حوالے سے آپ اگر عدلیہ کا رخ کریں یا احتساب؟ بہت بہترین سوال کیا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے ہر جگہ کا رخ کیا ہے، ہم نے احتساب بیرو بھی کیے ہیں، ہم نے عدلیہ کے رخ بھی کیے ہیں، 3 ریٹیں کی ہیں. جناب ہمارے وہ قابل احترام چیف جسٹس صاحبان آج وہ تینوں ریٹائر ہو گئے، انہوں نے ہماری ریٹ لی، اپنے بندے بھرتی کروائے اور 4-6 ماہ کے بعد ہماری ریٹ ہمیں واپس دے دی کہ بھائی ہمارا استحقاق نہیں. بڑی افسوسناک صورت حال ہے. تو یہ حالت تھی. یہ نہیں ہے ہم پریزیڈنٹ تک گئے، ہم نے HEC میں جا کے شکایت کی. اور سب سے اہم چیز جو لمحہ فکری ہے اس ریاست کے لیے، جس بندے کو یہاں پہ اپائنٹمنٹ دی تھی وہ جس کا نام تھا پروفیسر ڈاکٹر کلیم عباسی، اس کو ہائر ایجوکیشن HEC نے اس کو علمی بدیانت قرار دے کے سزا دے کے نکالا ہوا تھا کہ یہ شخص دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی جگہ تعلیمی ادارے میں جاب نہیں کر سکتا. اور ہماری یہ نرالی ریاست نے، نام نیاز ریاست نے اس کو اٹھا کے مظفر آباد کا جامعہ کشمیر کا وائس چانسلر لگایا، جس نے معذور کوٹے پہ بھی وہاں سے لوگ لا کے اپائنٹ کیے. ایسے علمیے ہیں شاہ صاحب. ایک بندے کی 1 دن کی اس کی عمر رہتی تھی، اس کو گریڈ 14 میں اپائنٹ کیا، آج وہ 17 میں بیٹھا ہوا. کوئی انٹرویو نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق ہونا چاہیے. اچھا، تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ابھی حال ہی میں ایک لیٹر بھی سامنے آیا، اور یہ آپ نے وہ بھی منظر عام پہ لے کے آئے ہو. آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے کہ اگر ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اس پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بالکل ملازمین کا حق ہے. لیکن یہ ملازم ہمیں یہ بتائیں انہوں نے جامعہ کشمیر کے لیے کیا لے کے آئے؟ جامعہ کشمیر ایک نیم سرکاری ادارہ ہے، اس کا گورنمنٹ کی فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جامعہ کشمیر بلکہ اتنی جامعات کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے پاس اپنے ایسٹ پڑے ہوتے ہیں، وہ گورنمنٹ کو قرضہ دے سکتے ہیں. یہ وہ جامعہ ہیں یہاں پہ صرف اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی مراتوں کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے کیا جا رہا ہے. یہی ہے ڈاکٹر اپنا ناصر جمال صاحب، انہوں نے اسی انتظامیہ اپنا پروفیسر اور سب کو بلایا کہ یار میں اپنے تنخواہ میں سے جامعہ کے اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے، اتنے پیسے ڈالتا ہوں، مہربانی کرو آپ بھی 5-6 دن کی تنخواہ اس میں ڈالو تاکہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اچھا، ریحانہ کوثر صاحبہ کی جو پریس کانفرنس میں نے سنی، اس میں موجود بھی تھا، ان کا جو کہنا تھا وہ تو بالکل بجا تھا نا. ایک تو یونیورسٹی کے ایسٹس نہیں ہیں،
اور دوسرے نمبر پہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ 1 ارب روپیہ ہمیں 5 سال تک ہر سال 5 ارب روپیہ دیں تو چھٹے سال میں ہم خود کفیل ہو جائیں گے. شاید ہم حکومت کو پیسے دینے کہ اگر نہ بھی اہل ہوئے تو کم از کم آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ انوار الحق کی حکومت کے دوران 40 کروڑ روپیہ ان کو ملا تھا. تو مجھے بتائیں اس 40 کروڑ کا مصرف کیا بنا, کیا انہوں نے کیا تھا؟ پیر صاحب اس کا ایک ہی حل ہے, وہ 40 کروڑ کا آپ حساب کر لیں. وہ 40 کروڑ روپے ملا, انہوں نے اپنے وہ ایچ بی اے کے کیس بنائے, وہ 40 کروڑ روپے غائب ہو گیا. انہوں نے اپنی سابقہ بقایا جات کلیئر کروائے, 40 کروڑ روپے گیا, جبکہ وہ 40 کروڑ روپے جامعہ کشمیر کو چلانے کے لیے دیا گیا تھا نا. اسی جامعہ کی کوکھ سے پیدا ہونے والے جو کیمپس تھے, جس طرح راولہ کوٹ کیمپس تھا, آج وہ یونیورسٹی بن گئی ہے, وہ خود مختار ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. کوٹلی یونیورسٹی بن گئی ہے, اسی جامعہ کا کیمپس کیا تھا, وہ خود مختار ہے, اس کو پیسے کی کوئی پرابلم نہیں ہے. اویلی میں دیکھیں یونیورسٹی بن گئی ہے, اس کو پیسے کا اس کا کوئی رونا نہیں. مظفر آباد میں کیوں ہے؟ یہ میرا ایگزیکٹلی سوال بھی تھا کہ مظفر آباد یونیورسٹی اتنی بدحال کیوں ہو چکی ہے کہ اس کے جو ملازمین ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں, اور آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم فروری کے مہینے میں ہم باہر نکل آئیں گے بچوں کے امتحانات کے فوراً. جامعہ کشمیر مظفر آباد اس ٹائم بھی کرپٹ مافیا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے, جہاں پہ آج تک کوئی احتساب, کوئی پوچھ گچھ کا کوئی عمل نہیں تھا, کہ جس وجہ سے جامعہ مظفر آباد کی کوکھ سے جمنے والے جو اپنا کیمپس تھے وہ یونیورسٹیاں بن گئی ہیں, وہ ترقیاں کر رہی ہیں, اور جامعہ کشمیر تزلزلی کا شکار ہے. کیوں؟ کرپٹ مافیا, جامعہ کشمیر کی کرپٹ مافیا. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارے ایسٹ تقسیم ہو گئے, یہاں سے سارے پیسے اس طرف چلے جاتے, تو جو ہمیں ارننگ ہو رہی تھی, جو بچوں کی فیسیں آ رہی تھی, اور جو بورڈ ان کے ساتھ جنہوں نے ہلاک کیا ہوا تھا, ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم مسائل کے شکار. دیکھیں پیر صاحب, ان کو جامعہ اس وقت ہمارے پاس 2 کیمپس تھے, چیلا اور سٹی. اس کے بعد ایک بہت بڑا کیمپس بنا, کنگ عبداللہ کیمپس, اربوں روپے لگا کے. یہ کس کو مولو بنا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ایسٹ نہیں ہے, فلاں نہیں ہے. آپ اگر جامعہ کو چلانا چاہتے ہیں, آپ یہاں پہ نئے شعبے لے کے آئیں نا. آپ کا کام ہے کنگ عبداللہ کیمپس میں نئے شعبے آئیں, نہ کہ وہ پرانے شعبوں کو آپ لے کے چلائیں اور ان کو تقسیم کریں. میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ 2 سال اور رہ جاتا کلیم عباسی اور اس کی مافیا, میں الفن آپ کو کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی کی بلڈنگیں بیچ دینی تھی, اور بلڈنگیں بیچ رہے تھے. میں جس کا میں اگوا ہوں, ٹھیک ہے, یہ سٹی کیمپس کا سودا لگایا ہوا تھا, مسلم لیگ نون دور میں سٹی کیمپس کا سودا ہو رہا تھا. اس سے میں نے آواز اٹھائی, اور میں 3 دن یہاں سے غائب بھی رہا ہوں. اس میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب کا, انہوں نے پین لے کے یونیورسٹی کے اپنا سٹی کیمپس بچایا تھا. راجہ سرفراز صاحب, بہت ہی المناک گفتگو ہے. ہمارے پاس چونکہ ٹائم کی قلت ہے تو اگلے کسی پروگرام میں آپ کو بلائیں گے, اس حوالے سے انشاءاللہ آپ سے گفتگو جاری رہے گی. ناظرین, آپ نے راجہ سرفراز احمد خان کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.